اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ اکثر اوقات تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج بھی تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے، میری مراد حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اکثر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس بزم میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں موضوع لے کر آتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کے حامل اور بہت ہی خصوصی اور بہت خاص موضوع، جس کا نام ہے درود شریف کی فضیلت اور اس کے کمالات۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا میں اور میرے ملائکہ، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، خطاب فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی خوب صلاۃ و سلام بھیجو، خوب درود و سلام بھیجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں کہ درود شریف کے فضائل کیا ہیں، درود شریف ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے۔ درود شریف سے متعلق بہت سے سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج ان سب کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت، درود شریف کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ وینس ایس جی کی جانب سے نور ہدایت کا یہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، اور حامد بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے، یقیناً ایک بندہ مومن کہ جس کی لگاؤ، جس کی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو مزید مستحکم کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عربی میں صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے، صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے گا، یہاں درود سے مراد جب اللہ کی ذات مبارکہ لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رحمت سے انہیں حصہ مل رہا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول کے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیج رہے ہوتے ہیں تو گویا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اوپر رحمت کے تقاضے کر رکھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود بھیج سکیں؟ ہماری ذاتیں، ہمارے درود ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، لیکن جب ہم کوئی درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک گویا ہمارے لیے رحمت بن کر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے لوٹ کر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من صلی صلاۃً، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اگر درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنا ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہم پر ہی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل کر رکھے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عنایت ہم پر ہو رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ ہم درود شریف پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے کہ ہم نے مختلف احادیث میں سنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا چاہیے، تو کیا حضرت وہ درود ابراہیمی ہے یا کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ان میں درودوں میں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ دیکھیں، درود شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بھی پڑھا جائے، جتنے بھی بہت سارے درود پڑھنے کے عبارتیں موجود ہیں، کلمات موجود ہیں، وہ کلمات آپ پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، ہم عام طور پر اسے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبارتیں، کلمات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو وہ گویا ہمارے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھیجتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں کہ مالک مولا رحمت بھیج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہم پر رحم فرما رہا ہوتا ہے۔ اچھا، درود پاک افضل کیا ہے؟ کہ افضل درود ابراہیمی ہے، جو نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت، جیسے اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم لفظ محمد ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دل سے نکلتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، سرکار کا ارشاد بھی ہے، لیکن اکثر لوگ لکھتے ہیں جب لفظ محمد اس کے بعد صاد لکھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صاد لکھنا کیا یہ گناہ کی طرف وہ نہیں جا رہے ہوتے؟ دیکھیں، صاد لکھنے کے بارے میں علماء نے لکھا، بارِ شریعت میں بھی موجود ہے کہ صاد لکھنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ درود شریف لکھ دیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک وہ درود لکھا رہے گا، جب تک لوگ اس کے پڑھتے رہیں گے، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی سننے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، تو حدیث مبارکہ ہے، وہ بڑی طویل ہے، لیکن بس اسے مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پہلے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پہ آمین، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگا تو جبریل سب سے پہلے میرے ممبر کے قریب آ گئے اور دعا کرنے لگے کہ مالک و مولا، کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا، اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی سننے کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے بعد درود شریف پڑھنا ہم پر لازم ہو چکا ہے۔ مطلب جس کی آمین دعا کے بعد آمین کہنے والے سرور کائنات ہوں، اس دعا کا عالم کیا ہوگا؟ تو دعا کرنے والے بھی تو ملائکہ کے سردار ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے وہ انبیاء کے سردار ہیں۔ اب وہ جب دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے نبی کے نام کو سنتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سماعت کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں وہ بھی درود پڑھے تاکہ اس چیز سے ہمیں نکل جائیں، ورنہ اگر ہم درود نہ پڑھ سکے تو گویا کہ ہم اس
اس دعا کے مصداق بن جائیں گے۔ مطلب ورد زباں ہونا چاہیے، جب بھی لفظ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ حضرت یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا جو لفظ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، مطلب کہ درود نہیں بھیجتے، یہ تو ان کے لیے آپ نے فرما دیا، لیکن جو درود پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے ہیں، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ کل بروز قیامت، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت حوض کوثر پر وہ میرے ہاتھوں سے جام پیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفاعت کے وہ مستحق ہو جائیں گے۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام زیادہ بھیجتے ہیں تو ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ، ان سے الفت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میں انہیں جو ہے پہچان جاؤں گا۔ اور جو شخص صرف 50 مرتبہ دن میں درود پڑھتا ہے، کنٹینیو پڑھتا رہے 50 مرتبہ، میں ہزاروں کی تعداد کی بات نہیں کر رہا، 50 مرتبہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجیے۔ اچھا حضرت، میں اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً درود کی تو مقدار نہیں ہوگی، لیکن ہم نے سنا ہے اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھیں تو یہ ہوتا ہے، اتنی مرتبہ پڑھیں تو یہ ہوتا ہے، تو کیا اس کی بھی کوئی مقدار ہے یا بلا تفصیل جتنا آپ پڑھنا چاہیں درود پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ٹائم لیمٹ یا کچھ اس حوالے سے؟ وہ حدیث مبارکہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں فرض نمازیں اور دیگر اوقات کو نکال کر دن کے لمحے میں ایک ایسا وقت بنا لیتا ہوں، ایک تہائی وقت بنا لیتا ہوں، اس میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں تو کیا ہوگا میرے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر یہ کہ تو اس سے بڑھا دے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 2 تہائی کر لوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تو اسے بڑھا دے۔ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول شاہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں دن میں پورا دن آپ پر درود سلام پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ معلوم یہ چلا کہ کثرت کے ساتھ اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو وہ یہی کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب آپ فارغ ہوں آپ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے موضوع پہ گفتگو توبہ پہ جب ہم نے بات کی تو اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کریں، جس وقت توبہ کریں وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ اسی طرح جس وقت آپ درود پڑھیں، جس وقت صبح دوپہر شام رات کی تنہائی جب پڑھیں بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ کیا آپس میں کنیکشن ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جیسا کہ ہم نے سنا اکثر اوقات لوگ وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر وظائف کے دوران کہا جاتا ہے کہ اس وظیفے سے پہلے بھی درود پڑھیں آخر میں بھی درود پڑھیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی حکمت یہ ہے کیونکہ ہم شروع میں درود پڑھتے ہیں اور آخر میں درود پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کہ جس میں درود شامل نہ ہو، اول آخر درود شامل نہ ہو، وہ دعا معلق رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو دعا میں درود شامل ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو علماء نے اسی لیے ہر وظیفے کے بعد، وظیفے سے پہلے وظیفے کے بعد بھی درود و سلام رکھا ہے تاکہ بندہ درود و سلام پڑھے تاکہ وہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اسے آگے بڑھایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور کیوں نہ ہو کہ درود و سلام ایسا عمل ہے کہ جب بندہ کرتا ہے جیسے ہی وہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہمیں کنفرم نہیں ہے، ہم اس بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ ہم کوئی اور عمل کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، بھائی ہمیں تو قیامت کے دن معلوم چلے گا نا کہ یہ عمل ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن درود و سلام ایسا عمل ہے کہ جیسے ہی آپ وہ عمل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، بغض میں تو نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے جبھی آپ یہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ موجود، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے
میری قبر انور کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اور اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ ساری کائنات میں، ساری دنیا میں جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، چاہے وہ کراچی سے پڑھے، چاہے لاہور سے پڑھے، چاہے امریکہ سے پڑھے، چاہے کینیڈا سے پڑھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے پڑھے، کسی بھی حصے سے پڑھے، کسی بھی بر اعظم سے پڑھے، وہاں سے جب وہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جو وہاں موجود ہے وہ درود کو خود سماعت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور سننے کے بعد یہ نہیں خالی وہ سنتا ہے، سننے کے بعد وہ اس شخص کو بھی جانتا ہے، اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے، بے شک، اور اس کی لوکیشن بھی جانتا ہے. بالکل. اس کی لوکیشن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلانا شخص فلانے محلے سے، فلانی جگہ سے، فلانے ایریے سے، فلانے جگہ سے، آپ فلانے کے بیٹے نے آپ پہ درود بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیجیے. اس چیز کو تو اب ہمیں سمجھنے کے لیے اور زیادہ آسان کر دیا، جو ہمارا میپ آ گیا، پتہ چل جاتا ہے شخصیت کہاں ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. وہ تو اللہ کے مخلوق ہے، نورانی مخلوق، ملائکہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں بالکل درود پہنچا سکتے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے، اب تو ہم سب سمجھتے ہیں. پہلے بندہ سوچ سکتا تھا کہ کیسے پہنچتا ہے، لیکن سائنسدانوں نے یہ چیزیں بہت آسان کر لی سمجھنے کے لیے. ہم اور آپ جو ہیں وہ چیزوں کے محتاج ہیں، ہم مادہ پرست لوگ ہیں، تو مادے کو ہی دیکھ کر ہم فائنل کرتے ہیں. پہلے کے دور میں یہ بات ممکن ہی نہیں تھی کہ ایک کی آواز دوسرے شہر، دوسرے ملک یا دوسری جو ہے وہ بر اعظم تک آواز چلی جائے، لیکن آج یہ ممکن ہے. آج آواز بھی جا رہی ہے اور تصویر بھی جا رہی ہے، ویڈیو بھی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے سائنس نے ترقی کی، تو اب اس بات کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ ایک آواز دوسری آواز تک کیسے پہنچے گی. بالکل. تو اللہ نے اس فرشتے کو یہ طاقت دی ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کی، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولنے والے ہوں، جب وہ درود پڑھیں گے تو وہ اس فرشتے کو وہ سن لیتا ہے. اب جب شب جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، یہ تو وہ ہے جو عام دنوں میں فرشتہ پڑھتا ہے، سنتا ہے اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کہ شب عام دنوں میں تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، شب جمعہ میں اپنے عاشقوں کا درود خود سماعت کرتا ہوں. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جمعے کی رات، جی شب جمعہ. سبحان اللہ. تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ شب جمعہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے درود کو سماعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور جو انسان درود پڑھتا ہے بارگاہ رسالت میں وہ پہنچتا کیسے ہے. اور اسپیشلی آپ نے یہ بھی سنا کہ جمعرات کے دن مینس کہ جمعے کی رات آپ درود پڑھیں گے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں تو وہ سرکار دو عالم خود سماعت فرماتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اچھے طریقے سے اہتمام کریں، باقاعدہ درود شریف پڑھنے کی، درود کی محفلیں سجائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے اور اس ہی عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بھی بنا دے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا، اور وینس ایچ ڈی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.